الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج جس عنوان پر ہم یہ گفتگو مختصر سے سنیں گے وہ لے پالکوں کے حوالے سے ہے، یعنی اگر کسی کے ہاں سے کوئی بچہ لے کر وہ پال لیتا ہے، بچی لے کر پال لیتا ہے، تو اس کے شرعی احکام کیا ہوں گے؟ یعنی اس کو اپنی ولدیت دے سکتے ہیں یا وہ لے پالک جو پال رہا ہے اس کی وراثت میں سے کیا اسے کوئی حصہ ملے گا؟ اللہ کے قرآن کی تعلیمات کی روشنی کے اندر یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اسے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اس مالک کا اپنا کرم ہے کہ وہ بیٹے عطا کر دے، بیٹیاں عطا کر دے، یا دونوں عطا کرے، یا پھر وہ کسی کو بے اولاد رکھے۔ اگر ایسا شخص کسی کے ہاں سے کوئی بچہ لے کر پالتا ہے، وہ اپنے بھائی سے لے کے پالتا ہے، بہن سے لے کے پالتا ہے، کسی رشتہ دار سے لے کے پالتا ہے، کسی یتیم خانے سے جا کر کسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، کسی کو پال لیتا ہے، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ کسی کا سہارا بننا، کسی کو پالنا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ مگر اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنا ضروری ہیں تاکہ ان کو ہم سمجھ کر اس معاملے کے اندر جو ہماری غلطیاں شامل ہو چکی ہیں ان کو ہم دور کر سکیں۔ اس معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہے اور وہ کسی سے بچہ لے کر پالتا ہے یا بچی لے کر پالتا ہے، وہ اپنے بھائی سے لے لے، بہن سے لے لے، کسی رشتہ دار سے لے لے یا کسی یتیم خانے سے لے لے، تو سب سے پہلی بات اس ضمن میں کیا ہے کہ اس لے پالک بچے کو یا بچی کو جس کو اڈاپٹ کیا ہے اسے اپنی ولدیت نہیں دے سکتا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے پالکوں کے واضح حقوق بیان کیے۔ تو سب سے پہلی غلطی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ کسی سے بچہ لیا، اس کو پالا، تو اس کے باپ اصلی جو ہے اس کی جگہ پر وہ پالنے والا اپنا نام لکھواتا ہے، بلکہ لوگوں کو بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس میں یہ بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ رب تعالیٰ نے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی لے پالک کو اپنی ولدیت دی جائے۔ یعنی آپ کسی سرکاری یا غیر سرکاری کسی جگہ اس کا نام لکھواتے ہیں تو اس بچے کو جس کو لے کر پالا گیا ہے اس کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، یعنی اس کے باپ کی جگہ پر اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر یہ واضح احکام موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ یعنی جہاں کہیں بھی اب اس بچے کا نام لکھوانا ہے تو جب ولدیت کے کھانے میں آپ کالم میں لکھیں گے تو وہاں پالنے والا اپنا نام نہیں لکھے گا بلکہ جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کا نام لکھے گا، اپنا نام نہیں لکھیں گے، کیونکہ یہ حرام ہے، اسے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب دوسری بات کہ اس پالنے والے کے انتقال کے بعد اس کی جو وراثت ہوتی ہے، جو وہ جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے، وہ دکان ہو، وہ کاروبار ہو، وہ مکان ہو، تو کیا وہ لے پالک جس کو پالا ہے، چھوٹے سے بچے کو لے کے پالا، وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا،
تو اس شخص کی وراثت میں سے کیا وہ لے پالک یا جس کو اڈاپٹ کیا ہے وہ حصہ دار ہو سکے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے اللہ نے قرآن کے اندر واضح یہ فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ چوتھے پارے کا 13واں حکم ہے کہ اللہ تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں تاکید کرتا ہے۔ تو وراثت کا حقدار ہونے کے لیے، وراثت حاصل کرنے کا اہل ہونے کے لیے یہ شرط بیان کی ہے کہ وہ حقیقی اولاد ہو۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے اور اس نے بچہ لے کے پالا ہے تو وہ شخص اپنی وراثت میں سے، اپنے مال میں سے، اپنی زمین میں سے، اپنی دکانوں میں سے، اس میں سے کسی چیز کا انتقال اس لے پالک، اس اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کے نام نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ وہ لے پالک بچہ اس پالنے والے کا حقیقی اولاد نہیں ہے، اور وراثت میں حصے کے لیے حقیقی اولاد کا ہونا شرط ہے۔ یہ دو احتیاطیں ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 میں بیان فرمائی۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو اس کو اپنی ولدیت دے سکتے ہیں اور نہ وہ وراثت کا حقدار ہے۔ اولاد نہیں ہے، پالا ہے اس کو، تو وراثت کے حقدار تو پھر اس کے بھائی ہوں گے، اس کی ماں ہوگی، اس کا باپ ہوگا، اس کی بیوی ہوگی، جو حقیقی وراثت کے حقدار اللہ کے قانون کے مطابق بنتے ہیں۔ اس چوتھے پارے کے 13ویں رکوع کے اندر وراثت کی تقسیم کی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو لے پالک وراثت میں حصہ دار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنی جہالت کی بنا پر اپنی جائیداد، اپنی زمین میں سے جو ہے وہ اس لے پالک کے نام انتقال کروا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کے قرآن کے نزدیک وہ وراثت کا حقدار اور حصہ دار بننے کا اہل نہیں، اس لیے کہ اس وراثت میں حصے کے اہل ہونے کے لیے حقیقی اولاد ہونا شرط ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی دو غلطیاں تھیں جو اس حوالے سے لے پالکوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر نادانی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، انتقال بھی اگر کروا دیا، نادانی کی وجہ سے پتہ نہیں تھا کہ ایسا نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کیا ہے اپنے کلام کے اندر اس سے، اب یہ ہے کہ وہ جائیداد کا انتقال اس کے نام سے ختم کروائیں یا اس کو کہیں کہ وہ واپس اس شخص کے نام انتقال کروائے جس نے اسے پالا ہے، اور پھر وہ اس کے حقیقی جو وارث ہوں گے وہ حصہ وراثت والا ان کو ملے گا۔ اور اگر کسی نے وہ انتقال کروا دیا، وہ خود اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس کے نام رجسٹر کروا دی ہے جگہ، تو پھر اب اس بچے کو چاہیے جو اب جوان ہو چکا، جس کے نام ہو چکی، لے پالک بچہ جو تھا، کہ وہ اب خود اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اس جائیداد کو جو اس کے حقیقی اور اصلی وارث بنتے ہیں ان کو منتقل کر دے، کہ یہ اس کے لیے سب سے بہتر راستہ ہے، ورنہ وہ خود بھی پتہ چل جانے کے بعد کہ یہ میں اس کا حقیقی حقدار اللہ کے قانون کے مطابق نہیں بنتا، اور پھر بھی وہ اگر اس پہ قبضہ کیے ہوئے ہے تو وہ انتہائی غلطی پر ہے، اللہ کی سخت نافرمانی کے اندر ہے۔ اگر اس حوالے سے بھی بات ہے کہ جی کوئی بچہ ایسا لاوارث ملا کہ جس کے باپ کو ہم نہیں جانتے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو رب تعالیٰ نے اپنی کلام مقدس کے اندر اسے بھی واضح طور پہ بیان فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو پھر وہ دینی اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور بشریت اور انسانی رشتے کے اعتبار سے انہیں اپنے چچا کی اولاد کی طرح سمجھو، اولاد نہیں ہے سمجھو اس کی طرح، یعنی سلوک برتاؤ، اس نے سلوک اخلاق کے حوالے سے برتاؤ، اس کے ساتھ اسی طرح رکھو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے والد کا نام تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے، بس حد کوشش نہیں مل سکا، پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا باپ کون ہے، لاوارث بچہ مل گیا، کسی نے پال لیا، پھر بھی اس کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، نہ اس کو اپنی وراثت میں سے کوئی حصہ دے سکتے، لہذا ان معاملات کو بھی ہم کوشش کریں کہ جو رہنمائی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اپنے ان معاملات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔